مزاروں پہ جا کے یہ جب پہنچتے ہیں مزار کے پاس تو وہاں لوگ سر گھمانے لگتے ہیں، مطلب عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر شیطان آیا رہتا ہے، کچھ ایسا حساب جی رہتا ہے وہاں پر، جی مجاور لوگ بیٹھے رہتے ہیں، انہیں کچھ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، سورہ جن کی بتاتے ہیں، سورہ بقرہ کے بتاتے ہیں، کان میں انگلی ڈالتے ہیں جی عورتوں کی، یا کوئی بھی ہو، عورتوں کے جی کان میں انگلی ڈال کے اس کے بعد کچھ قرآن کی آیت پڑھیں گے، پھر اس شیطان سے بات کرتے ہیں، جو اس کے اندر گھسا جی رہتا ہے اس سے بات کرتے ہیں، تو اس کی کچھ حقیقت ہے؟ اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ بعض مندروں میں بھی سیم ایسا ہوتا ہے؟ جی جی ہوتا ہے، معلوم ہے۔ بعض عیسائیوں کے ہیلنگ سیشنز ہے، یوٹیوب پہ ویڈیوز پہ پوری ان کی بھری پڑی ہے، جہاں وہ ایسی چیزیں ان کے یہاں بھی ہوتی ہے اور ہمارے جی یہاں درگاہ پہ بھی ہوتی ہے۔ اور آپ بتاؤ کہ جو جن ہے، مان لو کوئی جن پریشان کر رہا ہے، تو اچھا جن ہوگا برا جن ہوگا؟ برا ہوگا۔ برا ہوگا۔ وہ برا جن ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ اچھا ہو جائے یا بگڑ جائے؟ بگڑ جائے۔ بگڑ جائے۔ اب یہ سوچو کہ کوئی انسان اگر ایسے مندر میں گیا، کرسچن کے ہیلنگ سیشن پہ گیا یا درگاہ پر گیا، اور وہاں جا کر وہ برا جن اپنا اثر تھوڑا کم کر لے یا تھوڑے دن کی چھٹی دے دے، تو آدمی کا عقیدہ کیا بنے گا؟ برا دن چھٹی دے دے تو مطلب جو برا جن ہے، جو اثر ڈالا ہے، کسی کو پریشان کر رہا ہے، اور وہ شخص جس کو پریشان وہ کر رہا ہے وہ گیا مندر میں یا ہیلنگ جی سیشن میں گیا یا تعویذ پہن لیا شرکیہ، ہاں، یا مان لیجئے کہ درگاہ پر گیا یا کوئی بدعت کیا، اور یہ جو برا جن ہے اپنا اثر کم کر لے گا، اپنا اثر کم کر لے یا تھوڑے دن کی چھٹی دے دے، اس کو تھوڑے دن جی تک اس کو چھٹی دے دے، ہاں، تو سامنے والا جو اس کا عقیدہ کیا بنے گا بتاؤ؟ اس کا یہی عقیدہ بنے گا کہ بابا ہمیں ٹھیک کر دیے، اور کیا عقیدہ بنے گا؟ ہے نا؟ اب یہ یہی بات تو کو ہوتا ہے پلان ہمارے کو یہاں۔ سمجھنے میں، دیکھو دنیا ہے، یہ دنیا میں جی صحیح اور غلط دونوں تجربے ہوتے ہیں، اچھے برے دونوں تجربے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص ہے مانگا 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 بدھ سے مانگا اور مل گیا، تجربے سے کیا پتا چلا کہ میں بدھ سے مانگا مل گیا۔ اب دنیا ہے نا، یہ یہاں پہ صرف مطلب اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں، آزمائش کی جگہ ہے دنیا۔ آزمائش میں ایسے ہی تو ہوتا ہے نا، صحیح جواب، ایک سوال پوچھا ہے 4 جواب دیے، اس میں سے ایک ہی صحیح ہے اور 3 جواب غلط دیے، لیکن ہے دیے ہوئے وہاں پہ جان بوجھ کے، تو یہ دنیا ہے۔ اب اس میں قرآن کبھی غلط نہیں ہوگا ارشد بھائی، حدیث کبھی جی غلط بے نہیں شک۔ ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو آپ جو عقیدہ سیکھو نا، یہ دنیا کی جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہو نا، اسے دیکھ کر عقیدہ مت بناؤ، آپ عقیدہ بناؤ قرآن اور حدیث سے بناؤ۔ کیا بولتے ہو؟ جی جی بے شک، قرآن و حدیث سے اپنا مطلب عقیدہ ہونا چاہیے۔ اچھا آپ کو پتا ہے دجال آئے گا، تو دجال جب آئے گا تو وہ کیا کیا کرنے والا ہے؟ آپ کو پتا ہے دجال؟ جی جی زید بھائی، جتنے لوگ جی یعنی استھانوں پہ اور مندروں پہ جو وہاں پہ آپ پتا کریں گے جا کر کے، تو وہاں دیگیں ہوتی ہیں یا کچھ پیٹیاں ہوتی ہیں، اور وہاں لکھا ہوتا ہے کہ جس کی منو کامنا پوری ہو گئی ہو وہ آ کر کے اپنا نام لکھواتا ہے، اور باقاعدہ پھر وہ اس کے نام سے دیگ چڑھتی ہے یا کچھ بھنڈارا ہوتا ہے یا کچھ دام دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر مندر میں یا ہر استھان پہ جائیں گے آپ کو، تو مہینے میں آپ کو 20 ایسے مل جائیں گے جو آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہماری منو کامنا پوری ہو گئی تھی۔ تو مطلب یہ جو فائدے بیس پہ یعنی عقیدہ ثابت کرنے کا جو طریقہ ہے کہ ہم گئے تھے اور ہمارا فائدہ ہو گیا، اور اس کی بنیاد پہ بات صحیح یا غلط ہے، جیسا کہ زید بھائی سمجھا رہے تھے، میں نے تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیا، وہ انتہائی غلط ہے۔ اور دیکھو اب یہ دجال والی حدیث، دجال جائے گا، کچھ لوگوں کو دعوت دے گا کہ مجھ پہ ایمان لاؤ، ہاں، اور کیا کیا چیزیں ہوگی، وہ لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے، وہ آسمان کو کہے گا، ہاں، فیامر السماء فیمطر الارض، تو آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارش برسائے گی، اس سے اچھی فصل نکلے گی، ہاں، ان کے جانور آئیں گے تو ان کے تھن پورے بھرے ہوئے ہوں گے دودھ سے، اور جو لوگ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے ان پہ کیا مشکل آئے گی۔ اب یہ ساری چیزیں جو دجال یہاں تک کہ ایک مردہ شخص کو زندہ بھی کرے گا، ہاں، تو یہ ساری چیزیں اگر کوئی دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، ایسی چیزیں جس کے لیے قرآن حدیث نہیں، یہ دیکھی ہوئی چیزیں بھلے قرآن حدیث کے خلاف ہے، یہ دلیل ہے، تو دجال پہ بھی وہ ایمان لے آئے گا پھر، تو ہے نا۔ تو صحیح بات کیا ہے کہ ہمارے لیے دلیل یہ نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث قرآن ہے۔ و حدیث بے شک حق ہے۔ قرآن حدیث کبھی غلط نہیں ہوگی۔ اور ایک اور مثال آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل نے بت پرستی شروع کر دی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کس کی؟ گائے کی۔ اور ہوا کیا تھا ان کے ساتھ؟ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے زیورات کو لا کر کے آگ میں ڈالے، اور جب ڈالے تو آگ میں سے بچڑا نکلا، ہاں، یہ دیکھیے حدیث قرآن کی آیت ہے ڈائریکٹلی، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ، ایک آگ میں سے ایک نا گائے کا بچڑے کا جسم نکلا، اور لہو خوار، اس میں سے آواز بھی آ رہی تھی، منہ جیسی آواز ہوتی ہے نا، تو تب سامری نے کہا ہَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ،
یہ تمہارا معبود ہے، گاڈ ہے تمہارا، اور موسیٰ کی بھی معبود یہ ہے، فنسیہ، موسیٰ بھول گئے، تو وہ لوگوں نے عبادت کرنے لگے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے، ایسے تجربے جو ہوتے ہیں نا دنیا میں صحیح غلط دونوں ہوتے ہیں، ہاں، تو اس کو کبھی دلیل نہیں بنانا، امتحان تو اسی کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ چلیں تو